السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 60، سبق نمبر 60 جو آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے، اور آج ہمارے اس لیسن میں جو زیر مطالعہ احادیث ہیں وہ 4043 سے 4050 اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے حسب معمول ترجمہ پر ہمارا فوکس رہے گا، اور قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت ہوگی، اور اسی طرح احادیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ تو آتے ہیں براہ راست کتاب سے احادیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ کتاب الجہاد کا یہ وسیع سلسلہ جس کے ضمن میں ابواب بھی دیے گئے ہیں، اور ان ابواب میں سے یہ جو باب ہے یہ باب الصلح، آپس میں صلح کے بارے میں یہ دو گروپ ہوں، خاص طور پر یہاں جو ذکر ہوا ہے اہل ایمان کا اہل کفر کے ساتھ مصالحانہ جو طرز عمل ہے، طریقہ کار ہے، یا آپس میں کوئی صلح کا جو طریقہ کار ہے، وہ یہ احادیث اس بارے میں رہنمائی کرتی ہیں، خاص طور پر صلح حدیبیہ کے حوالے سے۔ تو ہمارے پاس آج یہ جو حدیث ہے یہ ہے 4043، جو کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی نظر آ رہا ہے؟ سکرین کلیئر ہے عزیز طلبہ؟ جی جی وعن جی استاد البراء محترم، بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں، صالح النبی صلی اللہ علیہ وسلم المشرکین یوم الحدیبیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی مشرکین مکہ سے حدیبیہ کے دن، یوم الحدیبیہ، علی ثلاثت اشیاء، تین چیزوں پر، یا تین نکات ہیں جس کے، علی من اتاہ من المشرکین، ایک تو یہ کہ جو بھی شخص آئے گا ان کے پاس مشرکین کی جانب سے، مشرکین مکہ یا دیگر مشرکوں کی طرف سے، ردہ الیہم، تو ان پر اس کو ان کی جانب لوٹا دینا ہوگا، ردہ الیہم، کہ وہ اس کو لوٹا دیں گے ان کافروں کی جانب۔ ومن اتاہم من المسلمین لم یردوہ، اور جو آئے گا ان کے پاس اہل مسلمان ہو کر، مسلمانوں میں سے، یعنی مکہ میں کوئی مسلمان ہو گیا ہے یا اطراف و کناف میں سے مشرکین میں سے، اور ان کے پاس آ گیا ہے تو لم یردوہ، ہاں جی، ومن اتاہم من المسلمین نہیں، سوری، اس کے برعکس ہے، ومن اتاہم، اور جو آ جائے گا ان کافروں کے پاس، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، یعنی مدینہ میں سے کوئی بھاگ کر واپس چلا جائے کفار مکہ کی جانب یا اپنے مشرکین کفار کی طرف، لم یردوہ، تو وہ اس کو مسلمانوں کی جانب نہیں لوٹائیں گے۔ ایک تو یہ شرط تھی۔ وعلی ان یدخلها من قابل،
اور دوسرا یہ کہ وہ اس مکہ میں یا حرم مکی میں وہ داخل ہوں گے من قابل آئندہ سال، آنے والے سال، وَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور وہاں وہ ٹھہر سکیں گے 3 دن سے زیادہ نہیں، وَلَا يَدْخُلْهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ، اور مکہ میں بھی جو آئیں گے تو وہ نہیں داخل ہوں گے اس مکہ شہر میں اللہ سوائے بجلبان السلاح، ہتھیاروں کی تھیلیوں کے ساتھ، ہتھیار کی تھیلی کے ساتھ، جس طرح کہ ہتھیار رکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا نیام ہوتا ہے اس کا تلوار کے لیے، اس لیے تیر رکھنے کے لیے ترکش ہوتے ہیں، اور وہ تھیلیاں ہیں جس میں ہر قسم کا سامان رکھا جاتا ہے، اللہ بجلبان السلاح، مگر ہتھیار رکھنے کی تھیلیوں کے ساتھ وہ داخل ہوں گے، یعنی ہتھیار ننگے نہیں ہوں گے، ظاہر نہیں ہوں گے، بجلبان السلاح والسیف والقوس، یعنی تلوار کا نیام ہوگا، اور اسی طرح قوس، کمان کے رکھنے کی جگہ تھیلی، ونحوہ، اور اسی طرح دیگر جو ہتھیار ہیں ان کی تھیلیاں ہوں گی، ان میں وہ ہتھیار رکھ کر آئیں گے۔ فجاء ابو جندل یحجل فی قیودہ، ہاں جی، ہاں، فجاء تو آ گیا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی اسنا میں ابھی یہ معاملہ ہو رہا تھا، طے پایا جا رہا تھا، اور ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے تھے جیسے کہ دیگر روایات میں آیا ہے، تو ابو جندل آئے جو کہ مسلمان ہو کر آ گئے تھے۔ یہ سہیل بن عمر جو کافروں کی طرف سے آیا تھا، بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ طے کرنے کے بعد، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کڑی شرطیں رکھی تھیں، انہی کے گھر کا یہ فرد تھا جو کہ مشرب اسلام ہو گیا، اور اس کا دماغ ایمان سے معطر ہو گیا، روشن ہو گیا تھا، تو اس ظالم نے اس کو اپنے بیٹے کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، زنجیروں میں رسیوں سے باندھا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، تو انہیں جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بما اپنے صحابہ یہاں مکہ میں موجود ہیں، تو وہ جیسے تیسے اپنی وہ جو بیڑیاں ہیں وہ اتار کے یا توڑ کے یا جو بھی ہے کسی طریقے سے وہ بھاگ نکلا، اور یحجل فی قیودہ، اپنی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پہنچ گیا، فجاء ابو جندل یحجل فی قیودہ، فردہ الیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی روح سے، اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے آپ نے اس پیارے محبوب جلیل القدر صاحب ایمان صحابی کو ان کی طرف لوٹا دیا، ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ جی، تو بجلبان السلاح، حدیث میں یہ لفظ ان کو انڈر لائن کیجئے، اس کا معنی ہے ہتھیار رکھنے کی تھیلی، نیام یا ترکش وغیرہ۔ ابو جندل کا اصل نام عاص بن سہیل بن عمر تھا رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے 4044، وعن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان قریشا صالحوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک قریش مکہ نے مصالحت کی یا صلح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فاشترطوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شرط عائد کر دی، شرط لگا دی، انا من جاءنا منکم، کہ بے شک وہ شخص جو آئے گا تمہاری طرف سے ہمارے پاس، لم نردہ الیکم، تو اس کو ہم آپ کی جانب نہیں پھیریں گے، نہیں لوٹائیں گے، ومن جاءکم منا، اور جو شخص آئے گا تمہارے پاس ہماری طرف سے، جو بھاگ کر جائے گا مسلمان ہو کر، رددتموہ علینا، تو تم پر لازم ہے کہ اس کو ہماری جانب، ہماری طرف لوٹا دیں، یعنی تمہیں اس بھاگنے والے کو ہماری جانب، ہماری طرف لوٹانا ہوگا۔ فقالو یا رسول اللہ نکتب ھذا، اللہ اکبر، تو یہ شرط بڑی ایک عجیب قسم کی تھی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی ہی کڑی شرط اور انصاف پہ بالکل کے خلاف بظاہر،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی غنیمت جانا کہ یہ ہمارے ساتھ بس آپ نے مصالحت کو ہی غنیمت جانا کہ یہ کم از کم ہمارے ساتھ کیسی بھی شرط ہو اس پر ہمیں ہمارے ساتھ وہ بس صلح کر لیں، جس کے دور اثر نتائج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیوچر میں دیکھ رہے تھے، اور ایسے ہی ہوا۔ فقالوا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکتب ھذا، کیا یہ ہم لکھ دیں، یعنی اس پر اس کو فائنل کر دیں، یہ شرط جو ہے انہوں نے لگائی ہے اس کو لکھ دیں اس معاہدے میں؟ قال، آپ نے فرمایا نعم، ہاں لکھ دیں، انہ من ذهب منا الیہم، کہ بے شک جو شخص ہماری طرف سے بھاگ کر جائے گا ان کی جانب، فابعدہ اللہ، تو اللہ جل شانہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ یا وہ منافق ہوگا یا وہ اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ وہ صاحب ایمان رہے، یا ممکن ہے کہ ایمان ایسا شخص جو ہم میں سے بھاگ کے جائے گا ان کی جانب تو اس کو جانا ہی چاہیے، وہ ہمارا صاحب ایمان سچا سچا مخلص بندہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہوگا۔ ومن جاءنا منہم، اور جو ان کے پاس آیا، جو ہمارے پاس آیا ان کی جانب سے سچا اور سچا ایمان لے کر، جس طرح کہ ابو بصیر اور یہ ابو جندل آئے ہیں مثال کے طور پہ، سیجعل اللہ لہ فرجا ومخرجا، تو اللہ جل شانہ ان قریب ان کے لیے تنگی اور ترشی کی جگہ جو ہے وہ نکالیں گے، یعنی ان کو ان کی مصیبت اور دکھوں تکلیفوں اور قیود سے، زنجیروں سے ان کو اللہ آزاد کریں گے ضرور، اور وہ سچے سچے مومن ہوں گے۔ تو یہ اس حدیث کا جو مفہوم کلیئر ہے بالکل، تو آخر کار ایسے ہی ہوا، کافروں کو ایسی کڑی شرائط جو ہیں وہ باندھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ وہ ان کے گلے پڑ گئیں، جیسا کہ پچھلی سابقہ حدیث میں ہم نے پڑھا ہے۔ بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اور خونی رشتوں کا واسطہ دے کر یہ پیغام بھیجا کہ اس شرط سے، کہ ہم اس شرط سے باز آئے، کہ ہم نے اس شرط کو چھوڑا، آپ ان لوگوں کو اپنے ہاں بلا لیجئے جو بحر احمر کے یا جو سمندر کے کنارے اپنا پڑاؤ ڈال کر ہم سے نپٹ رہے ہیں اور ہمارے راستے روک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ 4045، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت فی بیعت النساء، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نے قالت کہا فی بیعت النساء، عورتوں کی بیعت کے بارے میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمتحنہن بہذی الآیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کا امتحان لیتے تھے اس آیت کی روح سے، اللہ جل شانہ کی یہ جو آیت مبارکہ اللہ نے اتاری تھی کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، ہاں جی، تو یہ آخر تک یہ آیت ہے نا سورہ ممتحنہ میں آخر پہ آتی ہے، آپ اس وہاں سے پڑھ لیں، اے نبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، ہاں جی، کہ اے نبی، جو کہ اذا جا، جب آپ کے پاس آ جائیں اہل ایمان، ایمان والی ہیں، یبایعنک، کہ وہ آپ سے بیعت کریں یا بیعت کرنا چاہیں، تو فمن اقرت بہذا الشرط منہن، تو جو بھی ان عورتوں میں سے، آنے والی عورتوں میں سے آپ سے اس شرط پر، ان عورتوں میں سے یہ جو طے شدہ شروط قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہیں اس کے مطابق جو اقرار کر لیتی، تو قال لہا، تو آپ اسے یہ فرماتے، قد بایعتک، کہ تحقیق میں نے تجھ سے بیعت لے لی، میں نے تجھ سے اس بات پر بیعت لے لی، کلامن، یعنی کلام کرتے ہوئے، یکلمھا بہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے صرف گفتگو فرماتے، واللہ، اللہ کی قسم، ما مست یدہ ید امرأۃ قط فی المبایعۃ،
ما مست، اللہ کی قسم، ما مست یدہ، نہیں چھوا، ٹچ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے، ید امرأتن، کسی بھی عورت کے ہاتھ کو، قط کبھی بھی، فی المبایعۃ، بیعت کرتے وقت یا بیعت لیتے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا، یعنی چھوا تک نہیں، متفق علیہ۔ تو ما مست یدہ ید امرأۃ قط فی المبایعۃ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور اس کے ساتھ فائدہ یہی ہے کہ آج کل جو صورتحال ہے عہد و پیمان لینے کی، خاص طور پر یہ جبوں والے یہ جو بن سمر کے بیوٹی پارلر سے ہو کے آتے ہیں، اور جو کوئی پیر اور بناوٹی مرشد آج کے دور میں ایسی حرکت کرتا ہے تو یقین جان لو کہ وہ شیطان کا مرید اور اس کا چیلا ہے، والعیاذ باللہ۔ اس سے بڑھ کر میں کوئی اور لفظ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ آگے آتے ہیں جی، الفصل الثانی، دوسری فصل ہے اس باب کی، کتاب الجہاد 4046، وعن المسور و مروان، مسور اور مروان دونوں سے یہ روایت ہے، انہم مصطلحوا علی وضع الحرب 10 سنین، کہ انہم کے بے شک انہوں نے اصطلحوا صلح کی، علی وضع الحرب جنگ بندی پر، علی وضع الحرب جنگ بندی پر انہوں نے صلح کی، معاہدہ کیا، 10 سنین 10 برس تک، یعنی 10 برس تک مسلمانوں اور کافروں میں جنگ نہیں ہوگی۔ یہ بھی شرط تھی ایک صلح حدیبیہ میں۔ یأمن فیہن الناس، کہ ان 10 برسوں میں یا عرصے میں لوگ جو ہیں وہ امن میں رہیں گے۔ وعلی ان بیننا عیبۃ مکفوفہ، اور یہ کہ ہمارے درمیان عیبۃ مکفوفۃ، یعنی یہ اگر اس کا ہم ترجمہ کریں نا لفظی تو ذرا مشکل سا ہے۔ وعلی ان بیننا عیبۃ مکفوفۃ کا لفظی ترجمہ ہے، اور ہمارے درمیان جامہ والی بند ہوگی، جامہ والی بندش، مطلب یہ کہ ایسا یہ ٹائم ہوگا کہ اس مدت میں کوئی کسی سے فساد، فریب اور دھوکہ وغیرہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ ان بیننا عیبۃ مکفوفۃ، یہ دن میں رکھ لیجئے کہ ہمارے درمیان، ان بیننا بے شک ہمارے درمیان اس مدت میں، عیبۃ مکفوفۃ کیا ہوگا، جامہ والی بندش ہر چیز کی، اس بات میں کہ کوئی زیادتی نہیں کرے گا کسی پر، فساد نہیں ہوگا، دھوکہ فریب نہیں ہوگا، وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ، اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھائے گا، لا اسلال ولا اغلال، ایک دوسرے پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا موقع پا کر۔ لیکن تھوڑی مدت بعد جب آپ نے، ان کافروں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے خلاف معاملہ جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک مسلمان ہوئے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بہانہ بنا کر وہاں مکہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحادی تھے وہ اگرچہ غیر مسلم ہی ابھی، بنو جو تھے بنو بکر نے جو ہے وہ چڑھائی کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا میرے ذہن سے نکل گیا، اگر آپ کے ذہن میں ہے تو وہ دیکھیے، سب سے آسان بات بعض دفعہ ذہن سے نکل جاتی، پھسل جاتی ہے۔ بنو بکر، یہ بنو کافر ہاشم، نہیں، یہ بنو بکر جو تھے یہ تو کافروں کا تھا نا، تھے ان کے باپ ایک ہی تھا، لیکن ان دونوں میں سے جب صلح ہوئی، صلح حدیبیہ، تو اس وقت ایک گروہ جو تھا بنو بکر وہ قریش کے حلیف بن گئے، اور یہ دوسرا جو قبیلہ تھا ان کے بھائی تھے، ان کا باپ اوپر ایک ہی تھا، چونکہ شریکے تھے، دونوں شریک تھے، تو جھگڑتے لڑتے بھی رہتے تھے آپس میں۔ تو اب استاد بات محترم بنو خزایا، بنو خزاعہ، خزایا تو نہیں تھا بنو نام؟ خزاعہ، ہاں جی۔ خزاعہ نہیں، جزاک اللہ، بنو خزاعہ اور بنو بکر، تو انہوں نے بہانہ بنا کر بنو بکر کے جو تھے
قریش مکہ کے جو اپنا تھے دوست حلیف، انہوں نے رات کو سوتے ہوئے بنو خزاعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے ان پر حملہ کر دیا اور بہت ہی قتل و غارت کی، بہت نقصان پہنچایا، بلکہ ان بیچاروں کو وہ باغے رات کے اندھیرے میں سوئے ہوئے تھے تو مکہ حرم میں انہوں نے پناہ لی، لیکن وہاں بھی انہوں نے نہ معاف کیا ان کو ظالموں نے۔ تو اسی طرح کچھ بیچارے زخمی حالت میں بچتے بچاتے ایک دو جو ہیں وہ مدینہ پہنچے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ اس طرح دھوکے سے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ جو شرط تھی دیکھیے بالکل واضح کہ انا بیننا عیبۃ مکفوفۃ وانہ لا اسلال ولا اغلال، 10 سال تک یہ تھی، اس لیے وہ بڑے پرسکون ہو کر سوئے ہوئے تھے بیچارے، وگرنہ پہلے وہ اپنی حفاظت اپنا انتظام رکھتے تھے ایک دوسرے کے خلاف۔ تو پھر قریش نے روکا نہیں ان کو، قریش نے ان کو روکا نہیں اپنے حلیف کو کہ وہ چھوڑ دیں ان کو، بلکہ انہوں نے در پردہ ان کی مدد کی، کیونکہ قریش نے بہانہ بنا کے کہ یہ معاہدہ ٹوٹ جائے کسی طریقے سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک پاسداری فرمائی معاہدے کی کہ ان کے ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے کہ صحابی کو واپس بھیج دیا، اس کے باپ کے حوالے کر دیا، اور ان کا کام یہ تھا۔ اسی طرح ابو بصیر جو ہے ان کو ان کے 2 بندوں کے حوالے کر دیا تھا، جس نے اپنا وہاں مدینہ سے باہر واپسی پر جو مدینہ کا جو تھا اپنا ذوالحلیفہ مقام بیر علی، وہاں انہوں نے اس کو ایک کو قتل کر دیا، اپنی ان کی طاقت تھی اور اپنے ہی رائے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قید سے نکل کر آپ نے تو ان کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اب ان کے لیے یہ جائز تھا کہ آپ ان سے اپنا چھٹکارا یا رہائی پا لیتے خود۔ اچھا جی، تو یہ معاملہ تھا۔ تو حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے جید ہے، یعنی صحیح ہے، رواه ابو داود، حسن درجہ ہے اس کا۔ اور وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ، اس کو بھی آپ انڈر لائن کیجئے، اور نہ وہ ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ آگے حدیث آ رہی ہے 4047، وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عِدَّةٍ مِّنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن آبائهم۔ صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، یا ان سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں عن عدۃ من ابناء اصحاب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعدد بیٹوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے متعدد بیٹوں سے صفوان بن سلیم روایت کرتے ہیں۔ ذکر نہیں کیا، نام کا بھی ذکر نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث جو ہے ان میں ابنائے اصحاب جو ہیں وہ مجہول ہیں سارے، کسی کا بھی نام نہیں انہوں نے لیا، اس لیے یہ بات جو روایت ہے ضعیف ہو گئی۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے اللہ کے رسول کے صحابہ کے بیٹوں سے۔ ان آبائہم، تو ان کے بیٹوں سے وہ روایت کرتے ہیں، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ اپنے آبا و اجداد یعنی اپنے باپوں سے، صحابہ سے روایت کرتے ہیں، اور صحابی کا نام بھی نہیں ذکر ہوا کہ صحابی سے کسی نے ذکر کیا ہو۔ اور ان کے صحابہ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، الا من ظلم معاہدا، خبردار آگاہ رہو جس نے ظلم کیا کسی معاہد یعنی ذمی پر، جن کے ساتھ معاہدہ ہو۔ مسکافر جو ہوتا ہے نا اسلامی ریاست میں رہنے والا، اور اس کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں تو وہ رہتے ہیں، جس نے ان پر ظلم کیا، اب انتقصہ، یا اس کی کسی معاملے میں حق تلفی کی، اب انتقصہ، او کلفہ فوق طاقت، یا اس کو مکلف بنایا، اسے تکلیف دی یا اسے کام لیا اس کی طاقت سے بڑھ کر، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس، یا اس نے اس سے کوئی چیز لے لی، او اخذ منہ شیئا، اس سے کوئی چیز ہتھیا لی، بغیر طیب نفس، اس کی مرضی کے بغیر، وہ چاہتا نہیں لیکن اس نے جبراً اسے لے لی، فانا حجیجہ یوم القیامہ، تو میں اس کے خلاف قیامت کے دن اس کے خلاف کیا ہوں گا، جھگڑا کرنے والا ہوں گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث جیسا کہ میں نے کہا کہ ضعیف ہے،
حدیث کی سند ضعیف ہے کہ سند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعدد بیٹے اور ان کے جو باپ اباؤ اجداد ہیں جن سے یہ روایت کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب مجہول ہیں۔ بعد نے بہرحال سے جید کہا ہے اس حدیث کو، واللہ عالم، ان کی یہ تحقیق ہے کہ کسی اور سند سے شاید یہ صحیح ہو۔ باقی جو اس کے اندر جو کچھ ذکر ہوا ہے کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ خلاف ہیں اسلام کی شرع کے، اللہ کے حکم کے، تو بہرحال سزا تو ہے اس کی۔ حدیث میں الفاظ اوین تقصہ ہو، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ اس شخص نے اس کی حق تلفی کی، اس کا معنی تو مطلب یہ ہے کہ اگر ذمی ہو آدمی تو اس کی طاقت سے زیادہ جزیہ لے، یہ بھی اسی میں آئے گا، او کلف فوق طاقت ہی۔ اور اگر حربی مستامن ہو تو مال تجارت سے اس عشر سے زیادہ لے لے۔ اگر دوسرا ہو حربی مستامن، وہی کافر جو کہ اپنا آپ سے لے لے وانٹ رہنے کی اجازت اور آپ اس کو امان دے دیں، تو اس شخص کا جو مال تجارت ہے اس میں سے عشر لیا جائے گا۔ یہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، جیسے کہ مسلمان جو ہیں وہ صاحب نصاب، ان میں سے تو 40واں حصہ ہوگا نا اگر صاحب نصاب ہے، اور اس کی جو فصلیں ہیں ان میں اگر 5 وسق تک پہنچ جائے قریباً 20 من کے قریب، تو اس میں سے عشر یا نصف عشر لیا جائے گا پانی کے حساب سے، یا اپنی اس کی جو صرف ہوئی ہے قوت طاقت۔ لیکن اگر مستامن ہو کافر ہوگا تو اس کا اگر وہ تجارت کر رہا ہے تو اس کے تجارت کے مال سے 40واں حصہ نہیں ہوگا، نہ ہی اس کا نصاب، بلکہ اس سے 10واں حصہ لیا جائے گا، 10ویں سے زیادہ نہ اسے لیا جائے، یعنی اس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہ کیا جائے، یہ مطلب ہے۔ حدیث بارہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بعضوں نے کہا ہے صحیح ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں، کہ مجہول ہیں یہ لوگ۔ آگے ہمارے پاس حدیث 4048 وان امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا، امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت مروی ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوۃ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی اپنا فی نسوۃ یعنی دیگر عورتوں میں یا ان کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوۃ، اور بھی عورتیں تھیں، فقال لنا، تو آپ نے مجھے فرمایا یا ہمیں یہ آپ نے فرمایا، فیما استطعتن واتقتن، کہ اس حد تک میرے ہاتھ پہ تم بیعت کرو کہ اس طاقت کی حد تک جو تم طاقت رکھتی ہو یا طاقت رکھتی ہو یا رکھو گی، تو اس حد تک تم میرے ساتھ یا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے ساتھ یا میری بیعت کرو، کس بارے میں؟ فیما استطعتن۔ تو ہم یہ حدیث مطالعہ کر رہے تھے 4048 وان امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت گئی ہے، قالت کہتی ہیں کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوۃ، میں نے خواتین کی موجودگی میں، یعنی اور خواتین موجود تھیں، ان کی موجودگی میں بیعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقال لنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا، فیما استطعتن واتقتن، کہ یہ بیعت ان معاملات میں جن میں تم جس حد تک طاقت رکھتی ہو اور قوت رکھتی ہو، فیما استطعتن واتقتن، جی۔ تو میں نے کہا، اللہ و رسولہ ارحم بنا منا بانفسنا، جب آپ نے یہ ہم پہ شفقت فرمائی تو میں نے یہ کہا قلت، اللہ کہ اللہ و رسول اور اس کے رسول، ارحم بنا مہربان ہے ہم پر بہت زیادہ، منا ہماری نسبت، بانفسنا ہماری جانوں سے بھی،
ہاں جی، یعنی ہم پر ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر وہ ہم پر مہربان ہیں، یہ رحیم و کریم ہیں۔ قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بایعنا، ہم سے بیعت لیجئے، ہم سے بیعت لیں اللہ کے رسول، تعنی صافحنا، یعنی وہ مراد یہ لے رہی تھیں اس بات سے کہ اللہ کے رسول ہم سے بیعت لیجئے، ہم سے مصافحہ کیجئے، تعنی صافحنا، ہاتھ سے ہاتھ ملائیے۔ بیعت سے مراد وہ یہ لے رہی تھیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، ہاتھ ایک دوسرے کو چھوئیں اور مصافحہ کیا جائے۔ قال، آپ نے فرمایا، انما قولی لمیات امرأۃ، کہ بے شک میرا کوئی کہنا یا میرا قول یا فرمان 100 عورتوں کے لیے، میرا کوئی کہنا یا میرا کوئی قول 100 عورتوں کے لیے کا قولی اسی طرح ہے جس طرح کہ میرا فرمان لامرأۃ واحدۃ، ایک ہی عورت کے لیے ہے۔ تو یہ اگر میں ایک عورت کو کہہ دیتا ہوں ایک بات، تو وہ 100 عورتوں کے لیے بھی وہی بات ہے، اور اگر 100 عورتوں کو کہہ دیتا ہوں تو وہ ایک عورت کے لیے بھی وہی حکم ہے یا بات ہے۔ تو ہاتھ کو ہاتھ سے لگانے کی کوئی یہاں ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یہ شرط ہے بیعت میں، نہ ہی یہ کوئی ضروری ہے، بلکہ مرد بھی مرد سے بیعت لینا چاہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے یا اس کا ہاتھ کو چھوئے، ضروری نہیں۔ لیکن مرد کے لیے ویسے جائز ہے، اس لیے عورت کا عورت کے لیے جائز ہے، لیکن مرد کا عورت کے غیر محرم عورت کے لیے ہاتھ لگنا یا لگانا یا یہ کہ چھونا، یہ جائز نہیں کسی بھی اعتبار سے، سوائے ان معاملات میں جس میں شریعت نے اجازت دی ہو۔ تو حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مطلب یہی ہے حدیث کا کہ بیعت میں فقط کوئی بات کہہ دینا یہ کفایت کر جاتا ہے، یہ کافی ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پکڑنے کی دوسرے جس سے بیعت لے رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَأَطَقْتُنَّ، اور یہ جو الفاظ ہیں فِي مَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ، یہ جو الفاظ ہیں ان امور میں جن میں تم طاقت رکھتی ہو، یہ اصول جو ہے یہ نیکی کے کاموں میں ہے۔ نیکی کے کاموں میں مطلب یہ ہے کہ جہاں تک تم طاقت رکھو اس کو سر انجام دو، لیکن برائی کے کاموں میں کوئی بڑے سے بڑا بھی برا کام ہو اور آپ بہت ہی کمزور ہوں تو اس میں یہ اصول نہیں چلے گا، اس میں ہر صورت جو برائی ہے اسے انسان کو روکنا ہوگا، اپنے آپ کو بچنا ہوگا اس سے۔ ہاں جی، تو یہ بات دوبارہ سن لیجیے، یہ صرف نیکی اور معروف کاموں میں ہے جس میں انسان طاقت رکھے، عورت ہو یا مرد، کہ نافرمانی کے کاموں میں ہر صورت بچنا ہوگا، طاقت ہو یا نہ ہو۔ باقی جب کوئی شرعی عذر آ جائے اور اس میں انسان کے بس کی بات نہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ وہ میرا بندہ کس حد تک اپنا طاقت قوت رکھتا ہے بچنے کی۔ لیکن یہ معاہدہ جو ہے، یہ معاملہ جو ہے، نافرمانی کے معاملے میں نافرمانی سے ہر ممکن صورت بچنا چاہیے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ آگے ہے الفصل الثالث، اسی فصل 4049 حدیث ہے۔ البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، قال اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا، اعتمر فی ذی القعدۃ، ذو القعدہ میں، فابا اہل مکہ ان یدعوہ، تو اہل مکہ نے انکار کر دیا کہ وہ آپ کو اجازت دیں، یدخل مکہ تھا، مکہ میں داخل ہونے کی، آپ آرام سے مکہ میں داخل ہو جائیں، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے تفاصیل میں کہ وہ ذوالقعدہ میں جو کفار تھے وہ عمرہ کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، اس اعتبار سے بھی، اور اس اعتبار سے بھی کہ مسلمان ہیں اور رسول اللہ اور ان کے اہل ایمان ہیں، ان کو ہم اجازت کیوں دیں
مکہ میں آنے کی، اور اس میں ہم کسی قیمت پر یہ اجازت دیں گے یا اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں گے، یہ ان کے ذہن میں تھی بات، جو کہ آگے پھر صلح حدیبیہ کے اپنا معاہدے شکل میں سامنے معاملہ آیا۔ تو حتی قاضاہم علی ان یدخلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصالحت کی، ہاں جی، علی ان یدخلا، کہ وہ اس شرط پر وہ داخل ہوں گے، یعنی من العام المقبل، آئندہ سال، یقیم و بیاثلاثت ایام، وہ 3 دن وہاں مقیم رہیں گے مکہ شہر میں۔ فلما کتبوا الکتابہ، تو پھر جب انہوں نے یہ معاہدہ یا عہد نامہ لکھ لیا، ہاں جی، جب انہوں نے تحریر لکھ لی، لما کتبوا الکتابہ، جب انہوں نے معاہدہ لکھ لیا، تحریر انہوں نے یعنی لکھ لی، تو کتبوا، انہوں نے یہ پھر آگے سے تحریر لکھی، ہم پڑھ رہے تھے 4049 عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدۃ فابى اہل مکہ ان يدعوه يدخل مکہ حتی قاضاهم على ان يدخل یعنی من العام المقبل یقیم بها 3 ایام، یہاں تک پہنچے تھے۔ فلما كتبوا الکتاب، جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ تحریر لکھ لی، کاتب، انہوں نے یہ بھی لکھا، ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ، کہ یہ وہ تحریر ہے، ہاں جی، اور تحریر کی وہ شکیں ہیں کہ جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی قریش مکہ سے۔ قالوا، تو کافر کہنے لگے مشرکین، قالوا لا نقر بہا، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں، ہم تو اس کا اقرار ہی نہیں کرتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اگر ہم جانتے ہوتے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما منعناک، تو ہم آپ کو بیت اللہ سے ہی نہ روکتے۔ ہاں جی، فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ما منعناک، تو ہم آپ کو روکتے ہی نہ بیت اللہ سے اور عمرے سے۔ وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، اور لیکن آپ تو محمد بن عبداللہ ہیں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا ہی رسول ہوں، انا، میں اللہ کا رسول، اللہ، اللہ کا رسول ہوں، وانا محمد بن عبداللہ، اور میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ ثم قال لعلی بن ابی طالب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ہو رسول اللہ، کہ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو، ہو رسول اللہ۔ قالا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، لا امہو کا بدن، میں آپ کا نامہ مبارک کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود قلم لیا، فاخذ رسول اللہ، ولیس یحسن یکتب، حالانکہ آپ اچھی جو ہے وہ لا ولا یحسن یکتب، آپ اچھے عمدہ نہیں لکھ سکتے تھے، آپ اچھی کتابت نہیں کر سکتے تھے، ولیس یحسن یکتب، فکتب، اس کے باوجود آپ نے وہ تحریر لکھی، کیا، ھذا ما قعد علیہ محمد بن عبداللہ، یہ وہ معاہدہ ہے، تحریر ہے کہ جس پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی ہے۔ لا يدخل مکہ بالسلاح، کہ آپ نہیں داخل ہوں گے مکہ میں بالسلاح، اسلحہ لے کر، الا السیف، سوائے تلوار کے، فی الکراب، جو کہ نیام میں ہوگی، تلوار کے علاوہ کوئی اور اسلحہ لے کر آپ مکہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس شرط پر محمد بن عبداللہ نے یہ تحریر لکھی اور مصالحت کی۔ وَأَلَّا يُخْرِجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ، اور نہ ہی وہ نکالیں گے، من اہلیہ، اہل مکہ میں سے کسی ایک کو، من اہلیہ بِأَحَدٍ، اہل مکہ میں سے کسی ایک کو آپ نے ساتھ لے جائیں گے اور ان کو نکالیں گے۔ ان اراد ان یتبعہ، اگر کوئی
آپ کے ساتھ چلنا چاہے گا تو آپ کسی کو اہل مکہ میں سے ساتھ نہیں لے جا سکیں گے آئندہ سال۔ وَأَلَّا يَمْنَعَ مِنَ الصَّحَابِيِّ أَحَدًا، اور نہ آپ اپنے صحابہ میں سے کسی کو روک سکیں گے، ان ارادہ یقیمہ بہا، اگر ان میں سے کوئی مکہ ٹھہرنا چاہے گا۔ تو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ یہ معاملہ تھا۔ فلما داخلہ، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال وہ صلح کی شرائط کے مطابق جب آپ آئندہ سال تشریف لائے ذوالقعدہ میں ہی، جسے عمرۃ القضاء بھی کہتے ہیں، ومضل اجل، اور 3 دن کی وہ، اور 3 رات اور 3 دن کی وہ مدت ختم ہو گئی، اتو علی، تو وہ کفار جو ہیں یا مشرکین مکہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، فقالو، تو کہنے لگے، کل صاحب کا، اپنے ساتھی سے کہیے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخرجنا، کہ ہم سے دور ہو جاؤ، چلے جاؤ، فقد مدل اجلو، اس لیے کہ تحقیق جو مدت ہے 3 دن کی وہ ختم ہو چکی ہے۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے مکہ سے مدینہ کی جانب، متفق علیہ۔ یہ حدیث جو ہے یہ پیک پر ہے اپنی سچائی یا اپنی جو ہے اپنا ثقافت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے۔ امام بخاری اور امام مسلم اس کو ذکر کیا ہے۔ ہاں جی، تو حدیث میں لفظ الکراب کا مطلب ہے تلوار کی نیام، جس میں تلوار رکھی جاتی ہے، الکراب۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا کہ یہ شکیں جو تھی کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھیں، جو نکات تھے جن پر معاہدہ ہوا حدیبیہ کا۔ اس کے علاوہ بھی اور دیگر روایات کی روشنی میں الحمدللہ کچھ ایسی چیزیں تھیں، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر لکھنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا یہ طریقہ کار ہے، کوئی بھی تحریر لکھیں اللہ کے نام پر تو اللہ کے نام سے ہی اس کی ابتدا ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ہمارے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جو کہ آج سورہ کے شروع میں بھی ہے، سوائے سورہ توبہ کے قرآن مجید میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بلقیس کی جانب جو خط لکھا تھا اس میں بھی یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا، تو انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا مشرکین نے، تو کہا کہ ہم جو لکھتے ہیں وہی لکھو، بسمک اللہم، بسمک اللہم انہوں نے لکھوا دیا۔ تو یہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو کہ جب انہوں نے اعتراض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود قلم لیا، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں یہ الفاظ ہیں، ولیس یحسن یکتب، تو عام جو بات ہے وہ یہی ہے، یہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ آپ بغیر پڑھے لکھے ہونے کے، اور آپ لکھ بھی نہیں سکتے تھے اور پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، تو آپ نے وہ لکھنا شروع کیا، یہاں اس کی جگہ موجود ہے۔ تو اس سے مراد بات انہوں نے یہ لیا کہ یہ آپ کا معجزہ تھا اللہ کی جانب سے کہ آپ نے لکھنا شروع کر دیا، اور آپ نے یہ تحریر لکھی آج خود اپنے دست مبارک سے کہ حاذا فکتبہ حاذا ما قعد علیہ محمد بن عبداللہ، آخر تک۔ تو لیکن بعض کہتے ہیں، بلکہ اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود نہیں لکھا، بلکہ آپ نے لکھوایا، بلکہ آپ نے خود مٹایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو انکار کر دیا مٹانے سے، تو پھر آپ نے خود مٹایا لیکن لکھا نہیں تھا، آپ نے لکھوایا تھا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، کہ آپ جو ہیں وہ نہ تو اس سے پہلے کتاب پڑھ سکتے ہیں، تحریر پڑھ سکتے تھے، کتاب پڑھ سکتے تھے، اور نہ ہی اس کو اپنے دانے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا تھا کہ انا امۃ امیۃ لا تکتب ولا تحسب، کہ ہم ایسی ایک ان پڑھ امت ہیں جو کہ نہ لکھ سکتی ہے اور نہ حساب کر سکتی ہے، لہذا اس حدیث میں جو لکھا کے معنی لکھوانے کے ہیں، ٹھیک ہے نا جی،
جیسا کہ دوسری حدیث میں یہ آیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا لکھو محمد بن عبداللہ واللہ عالم بالصواب۔ تو آگے ہمارے پاس حدیث ہے ہاں جی، نیا باب آگے کتاب الجہاد کے ضمن میں یہودیوں کو باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب، ہاں جی، باب اخراج الیہودیوں کو نکالنا، جزیرہ عرب سے نکال دینے کا ذکر اس میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے، ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں اس میں سے بھی، ٹائم ہے ہمارے پاس۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، بینا نحن فی المسجد، اس حال میں کہ ہم مسجد میں تھے، ظاہر ہے کہ مسجد نبوی ہوگی، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو فرمایا آپ نے، انطلقوا الی یہودا، کہ یہودیوں کی جانب چلو، یعنی یہودیوں کے جو اپنا محلے ہیں یا قبیلے ہیں ان کی طرف چلو۔ فخرجنا معه، تو ہم آپ کے ساتھ نکلے چلے، حتی جئنا بیت المدراس، یہاں تک کہ ہم بیت المدراس میں پہنچے، مقام ایک جگہ کا نام ہے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، ہاں جی، یا معاشر یہود، اے یہود کی جماعت، اسلمو، اسلام قبول کر لو، تسلمو، تم محفوظ ہو جاؤ گے، اعلمو، اور یہ جان لو، ان الارض للہ ولرسولہ، کہ بے شک زمین اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے، زمین اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُم مِّنْ هَٰذِهِ الْأَرْضِ، اور بے شک میں، وَإِنِّي أُرِيدُ، میں چاہتا ہوں، أَنْ أُجْلِيَكُم، کہ تم کو نکال باہر کروں، مِّنْ هَٰذِهِ الْأَرْضِ، اس زمین سے، بظاہر اس سے حجاز کی زمین سے ہی، مکہ مدینہ اور اس کے اطراف و کناف سے۔ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِ شَيْءٍ فَلْيَبِعْهُ، تو جو شخص تم میں سے کوئی پالے اپنا مال، یا اس کے پاس کوئی مال ہے تو وہ فلیبے ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو بیچ ڈالے، کیونکہ اس کو وہ مال نہیں لے جانے دیا جائے گا اور نہ ہی وہ لے جا سکے گا، تو ابھی اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا مال بیچ کر اس سے فائدہ اٹھا لے۔ متفق علیہ۔ تو یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالنے کا بیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آ کر باقاعدہ پہلے انہیں اطلاع کر دی اور انہیں ٹائم اور وقت بھی دیا۔ تو اس کے ساتھ ہی، ہاں جی، ارید و انج لیا کو، اس کو انڈر لائن کیجئے، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں باہر کروں، نکال دوں جزیرہ عرب سے، یعنی اس جگہ سے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق جو ہے بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔